بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ کی آراء ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ ہم سے جو سوال پوچھ رہے ہیں اپنے بارے میں یا اپنے جو ہے کسی ٹاپک کے بارے میں یا کوئی اپنی علمی کوئی بات پوچھ رہے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ہر چیز کا جواب فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی دیتے رہیں۔ اس کے لیے آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اتنی زیادہ ہماری ویڈیوز آپ تک فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی پہنچتی رہیں گی۔ اب جو ہم بات کریں جس ٹاپک کے اوپر، وہ اس ایرا کا، ہمارے اس زمانے کا موسٹ سیلیبریٹڈ ٹاپک ہے، یعنی وہ ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو چکی ہے، جس کے اوپر بہت زیادہ مقالے لکھے جا چکے ہیں، جس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے۔ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو عام لوگ جو ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ آج ہم چاہیں گے کہ کچھ سائنٹیفکلی، کچھ علم اعداد کی روشنی میں، علم جفر کی روشنی میں اور کلٹ سائنسز کی روشنی میں اس کے اوپر کچھ سیر حاصل گفتگو کریں۔ اور وہ ٹاپک ہے جادو، میجک۔ جادو ہوتا کیا ہے، جادو کی تاریخ کیا ہے، اس کے انسان کے اوپر اثرات کیا ہوتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ 3 سیگمنٹس میں کریں اور ہر سیگمنٹ ایک مکمل اور سیر حاصل جو ہے وہ ڈیبیٹ کا یا سیر حاصل لیکچر جو ہے وہ اس میں آپ کے اوپر آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں۔ تو ہم پہلے حصے میں بات کریں گے کہ جادو کی تاریخ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا، ہوتا کیا ہے۔ دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ جادو کے اگر کسی کے اوپر ہے تو اس کو فیلنگ کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر امپیکٹ کیا ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، جس سے یہ چیزیں کنفرم ہو سکتی ہیں کہ یہ جادو ہے۔ اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اس جادو کا علاج کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس جادو کے علاج کے بارے میں کنفیوزڈ ہیں کہ کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے۔ ہم اسلام کے روشنی میں اس کا علاج، قرآن پاک کی روشنی میں اس کا علاج جو ہے وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب پہلے حصے کی اگر بات کر لیں تو اس کی تاریخ یہ ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت یہ جادو لے کر نیچے آئے تھے۔ اب ہاروت اور ماروت جو جادو لے کے آئے تھے اس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ لوگوں کے نقصان کا باعث بنا۔ جادو بیسیکلی ہے کیا؟ سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ ہے کہ جادو ہے کیا، کس چیز کو ہم جادو کہتے ہیں، یا جادو کی ماہیت کیا ہے، جادو کی کیفیت کیا ہے۔ جادو کی تاریخ سے پہلے بھی ہم ایک چیز جو ہے وہ بیان کرنا چاہیں گے کہ جادو نہ تو گزوں میں، میٹروں میں، کسی سینٹی گریڈز میں ناپا نہیں جاتا، یعنی جادو میٹر یا مادہ نہیں ہے۔ کسی پہ یہ نہیں ہوتا کہ اتنے کلو جادو ہو گیا، کسی پہ یہ نہیں ہوتا اتنے گز یا اتنے انچ یا اتنے میٹر جادو ہو گیا، کسی پہ یہ نہیں ہوتا کہ اتنے سینٹی گریڈ یا اتنے فارن ہائٹ جادو ہو گیا۔ جادو بیسیکلی وائبس اینڈ ویوز کا نام ہے۔ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، فرام دا یونیسیلولر ٹو دا گلیکسیز، ہر چیز ویوز اینڈ وائبس میں بند ہے۔ یعنی پوری یونیورس کو دیکھیں تو ہر ذرے سے لے کے الیکٹران، پروٹون، نیوٹران سے لے کے ہر ایک ذرے کو دوسرے ذرے نے کھینچا ہوا اور پوری کائنات کا نظام بیلنسڈ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ہم نے میزان قائم کیا۔ تو میزان اعمال تولنے کے لیے تو اللہ نے قائم کیا، لیکن کائنات کے ہر سسٹم میں اعتدال اور بیلنس موجود ہے۔ یعنی زمین اگر اپنے آربٹ کے اوپر گھوم رہی ہے تو اس کو کسی نہ کسی دوسرے سیارے کی پل نے وہاں پہ جمایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کا آربٹ پہ گھومنا اور اس کے اپنے ایکسس کے گرد گھومنا، یہ دونوں عمل بیک وقت جاری ہیں۔ یعنی کبھی وہ سورج کے قریب ہو جاتی ہے، کبھی سورج سے دور ہو جاتی ہے اپنے آربٹ کی وجہ سے۔ اس کی وجہ اس کے اوپر پڑنے والی وہ میگنیٹک پول ہے جو دوسرے ستاروں سے اس کے اوپر آ رہی ہے۔ اسی طرح چاند زمین کے گرد گھومتا ہے تو اس کو بھی وہی ایک میگنیٹک پول کنٹرول کرتی ہے۔ اب اس ویوز اینڈ وائب سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی پوری کائنات کا ہر ایک نظام اسی ویوز اینڈ وائب سسٹم سے بندھا ہوا ہے۔ آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ آپ گریوٹی سے باہر جا سکتے ہیں،
لیکن گریوٹی کے بعد جانے کے بعد دوسرے ستاروں کی پول آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. یہ ویوز اینڈ وائبس جیسے الٹرا وائلٹ ریز، اس کی سب سے آسان مثال جو ہم روز دیکھتے ہیں کہ جب چاند پورا ہوتا ہے تو جوار بھاٹا یعنی چاند سمندر کو 30 فٹ تک کھینچتا ہے. اگر چاند سمندر کے پانی کو کھینچ سکتا ہے اور اس کے اندر ہلچل پیدا کر سکتا ہے تو انسانی باڈی کے اندر جو فلوئڈز ہیں، جو لیکوڈ پارٹیکلز ہیں، ان کے اوپر بھی تو اثر کرتا ہوگا. اسی طرح اگر برینز کو دیکھیں، انسانی یا حیوانی دماغوں کو دیکھیں، تو اس کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں جس کو ہم عقل کہتے ہیں، سائنٹیفکلی عقل کیا چیز ہے؟ وہ الیکٹرولائٹس ہیں، وہ ویوز اینڈ وائبس ہیں، جس دماغ کے اندر ہونے والی وائبز ہیں جو انسان کی سوچ کو، انسان کے خیالات کو، انسان کے وجود کی حرکات و سکنات کو کنٹرول کرتے ہیں. اسے ہم سائنٹیفک لینگویج میں برین نیورونز کہتے ہیں. اسی طرح انسان کے ہارٹ کے اندر نیورونز ہوتے ہیں جو بلڈ سرکولیشنز کو، اس کے ایموشنز کو، اس کی فوبیاز وغیرہ کو کنٹرول کرتے ہیں. اسے ہم ہارٹ نیورونز کہتے ہیں. آن ایوریج تقریباً کم و بیش 700 ٹریلین نیورونز ہوتے ہیں ایک انسان کے اندر. 700 ٹریلین یعنی 700 کھرب. 700 کھرب نیورونز میں سے ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ یا تو ڈارکنیس کوئی امپلیکیشن کرے یا لائٹ امپلیکیشن کرے. یعنی ڈارکنیس کا مطلب ہے شیطانیت، تاریکی، اس کے ساتھ کوئی اس کا بانڈنگ بن جائے، یا نور کے ساتھ اس کی کوئی بانڈنگ بن جائے. اگر نور کے ساتھ بانڈنگ بنے گی تو وہ روحانیت کا امپیکٹ ہوگا جو اس کے اندر پازیٹیوٹی لے کے آئے گا، اس کو اللہ کے نزدیک کرے گا اور اس کے اوپر ہونے والے جادو کو کیٹر کر لے گا. اور اگر وہ تاریکی کے ساتھ کوئی بانڈنگ کر لیتا ہے تو انسان کے اندر حیوانیت پیدا ہوگی، انسان کے اندر نیگیٹو تھنکنگ پیدا ہوگی، لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنے گا، سیڈسٹ ہوگا، کوئی وحشی درندے کا کردار ادا کرے گا. جیسے قرآن پاک میں ہے انسان کے بارے میں کہ اگر انسان جو ہے وہ اپنے مقام سے گر جائے تو وہ درندوں سے بھی ہو جاتا ہے، زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. یعنی اگر انسان کو عروج ملے تو وہ مقام ہے کہ افضل الملائک، ملائکہ کے استاد بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں. اور اگر وہ اپنے مقام سے گر جائے تو وحشی درندے بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں. یہ دو بریکٹس ہیں جس کے اندر انسانیت ہے. اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں کیونکہ یہ تمہید تھوڑی سی ضروری تھی. ہم جادو بھی انہی ویوز کے اوپر ہے. یعنی اگر کسی کے اوپر کوئی جادو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی سراؤنڈنگ میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، سراؤنڈنگ میں اس کے اندر یا اس کے اندر کوئی زہر ہے، بغض، کینہ، حسد، دشمنی یا کچھ اس قسم کی چیزیں. اور اگر کسی کے اوپر رحمت، کرم، شفقت، برکت وغیرہ کچھ ہے تو جس طرح جادو میٹر میں نہیں ہے اسی طرح رحمت، کرم، شفقت، برکت بھی میٹر میں نہیں ہے. اتنے کلو برکت، اتنے کلو رحمت، اتنے کلو شفقت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اتنے میٹر رحمت، اتنے میل رحمت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اتنے فارن ہائٹ، اتنی سینٹی گریڈ رحمت، کرم، برکت، شفقت کا کانسیپٹ نہیں ہے. یعنی یہی ایک سائنٹیفکل چیز ہے کہ جادو نیگیٹیوٹی کا دباؤ ہے جو کہ انسان کی لائف کو امبیلنس کر دیتا ہے، جس سے انسان گر جاتا ہے. اور جادو کا علاج وہ نور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، وہ مختلف انبیاء کے اوپر بھی نازل ہوتا رہا. جادو کا سب سے پہلا جو توڑ ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوا. حضرت سلیمان کو جو جنات پہ حکومت دی گئی تھی اس کی ریزن یہ تھی کہ اس دور میں جادو اتنا کہ زیادہ پاورفل ہو گیا ہوا تھا، اتنا کہ زیادہ پاورفل ہو گیا تھا کہ اگر اس کو کیٹر نہ کیا جاتا تو انسانیت تباہ ہو جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات کی حکومت دی اور پھر پوری دنیا میں جتنی میجک کی بکس تھیں، جتنی جادو کی کتابیں جہاں جہاں بھی موجود تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری کتابیں ایک جگہ اکٹھی کی، اس کو ایک کتاب کی شکل دی اور اس کو اپنے تھرون کے نیچے بینیتھ دا تھرون دفن کروا دیا. یہ جو آپ کو روز سٹوریاں ملتی ہیں کہ بیت المقدس میں کھدائی ہو رہی ہے، وہاں سے نکالنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دس از دا بک جس کے پیچھے تمام زائنزم پڑا ہوا ہے، جو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ
جس کو نیشنل ٹریجر قرار دیا جا رہا ہے وہ یہی جادو کی کتاب ہے۔ اس جادو کی کتاب میں سے جیسا کہ اب آپ ڈیمنز کی بات کر لیں یا آپ اہرمن کی بات کر لیں، ایرانیٹ میں جو گاڈ آف ڈارکنیس ہے، جو بدی کا خدا ہے، اس کی اگر آپ بات کر لیں تو اہرمن کی یا ڈیمنز کی یا لیوسیفر کی، تو یہ جتنی جو ہیں اکائیاں ہیں یہ بیسیکلی نیگیٹیوٹی کے وہ لوگ ہیں یا وہ پرسنالٹیز ہیں جن کے اوپر نیگیٹیوٹی اپنے پورے عروج کے ساتھ براجمان ہے۔ اور اسی طرح دوسری طرف دیکھیں تو انبیاء، اولیاء، ائمہ معصومین، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ روحانی طاقتیں پوری طرح وابستہ ہیں، یہ پازیٹیوٹی ہے۔ اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسی پرسنالٹی جس پہ اللہ کا بہت نور ہوتا ہے، وہ جیسے ہی اس جگہ میں آسیب والی جگہ میں یا کسی جادو والی جگہ میں، تو وہ اس کو فوراً جو ہے وہاں پہ جادو کلیئر ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو حضرت ایوب نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، مجھے شیطان نے چھو کر بیمار کر دیا، مجھے شیطان نے ہاتھ لگایا اور بیمار کر دیا۔ وہ کیا اس کا مطلب ہے؟ تشریح اور جو فقہ کی کتابیں ہیں، جو قرآن پاک کی تفسیر ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی نیگیٹیوٹی کا بلاسٹ ہوگا، نیگیٹیوٹی ہوگی تو وہ آپ کو کیپچر کر لے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، اور پھر ان کو جو دعا بتائی جاتی ہے یا جو طریقہ بتایا جاتا ہے وہ ہم تیسرے سیگمنٹ میں بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نور کو نار کے مقابلے میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ اب بڑی آسان سی بات یہ ہے کہ یہ لائٹ جلانے کے لیے آپ کو کسی ٹیوب کی، کسی راڈ کی، کسی میڈیم کی، کسی بجلی کی، کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تاریکی کے لیے ان سب کا نہ ہونا تاریکی ہے، یعنی روحانیت یا رحمانیت کا ہونا بیسیکلی اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، اور جیسے جیسے اللہ سے دور ہوتے جائیں گے تو آپ جادو میں اور پرابلمز میں اور مشکلات میں پھنستے چلے جائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسی جادو کے اوپر کہ یہ جو جادو ہے یہ جب اترا، ہاروت اور ماروت لے کے آئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زہرہ، وینس جسے کہتے ہیں، وینس کے اوپر عاشق ہو گئے، وینس نے ان کو ورگلایا، وینس ان سے وہ جادو سیکھا، وینس اس جادو کی وجہ سے امر ہو کے ستارہ بن گئی۔ یہ ایک مت ہے جو گریس مت ہے کہ وہ وینس یا زہرہ جس نے ان فرشتوں سے جادو سیکھا اور اس جادو کو اتنا زیادہ امپلیمنٹ کیا کہ وہ خود امر ہو گئی اور امر ہو کے ستارہ بن گئی۔ اس لیے وینس دا ریڈ پلینٹ اس وقت بھی لو کا، رومانس کا اور عیاشی کا ایک سمبل مانا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دوسری میتھس دیکھ لیں، دوسرے علاقوں کی انڈین میتھس میں دیکھ لیں یا اسلامک جو ہے وہ تھیوریز میں دیکھ لیں، تو جادو کا ایک کانسیپٹ تو یقیناً ہے۔ جیسے وہ لوگ ان لسحر مبین کے لفظ قرآن پاک میں آتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ سحر و مبین کے جو لفظ ملتے ہیں قرآن پاک میں وہ بھی جو ہے وہ اس بات کی طرف بہت کلیئر کٹ اشارہ کرتے ہیں کہ جادو کی ایگزسٹنس ہے۔ لیکن ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے اوپر بھی جادو ہو گیا۔ یہ سوال کرنے والوں کی مجھے بعض اوقات سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ جو منبع نور ہو، وہ جو خود نور ہو، جو خود روشنی ہو، روشنی جس کے قدموں کے طفیل روشن ہوئی ہو، تاریکی اس کے اوپر کیپچر کر سکتی؟ اندھیرا اس روشنی کو گرا سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لائٹ بند ہو تو اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ لائٹ کو بجھا دے، اندھیرے کو یہ طاقت نہیں دی ہے۔ بالکل ویسے ہی ایک سملر سی آیت ہے کہ چاند اور سورج ایک دوسرے کے آگے دوڑ رہے ہیں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو جا پکڑے۔ اب یہاں پہ بات ہے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو کچھ کام کر کے دکھائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل روز آتا ہے، وحی لے کے آتا ہے۔ بہت سارے انبیاء کی زندگی میں دیکھیں تو جبرائیل 1 یا 2 مرتبہ سے زیادہ ان کی سیرت میں یہ واقعات ہی نہیں آتے کہ ان کی جبرائیل سے ملاقات ہوئی ہو۔ اتنے انبیاء کے واقعات ہمارے پاس ہیں، قصص الانبیاء بھری پڑی ہے ہمارے پاس۔
بہت سارے نبی حضرت یعقوب سے لے کے حضرت ابراہیم تک زندگی میں 4 یا 5 مرتبہ سے زیادہ جبرائیل سے ملاقات ہوئی ہو. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی اتنی مقدس ہستی ہیں, 24,000 سے زیادہ واقعات ہیں جس میں رسالت میں آپ کے پاس جبرائیل حاضر ہوا ہے. 23 سال 4 مہینے 10 دن قرآن پاک کے نزول کا ٹائم ہے. 23 سال 4 مہینے 10 دن 365 دن سال کے 24,000 پہ تقسیم کریں تو ہر روز بلا ناغا 24/7 یعنی صبح دوپہر شام 24 گھنٹے جبرائیل حاضری لگاتا رہا ہے, کوئی ایک چھٹی لیے بغیر. 23 سال 4 مہینے 10 دن میں یہ کوئی چھٹی لیے بغیر جبرائیل صبح دوپہر شام چکر لگاتا رہا ہے. جبرائیل فرشتوں کا استاد ہے, اسرائیل پابند ہے جبرائیل کا حکم ماننے کا. سرکار نے جنگ کیوں کی؟ سرکار کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سرکار نے بدر میں, احد میں, خندق میں, خیبر میں, تبوک میں, بہت ساری جنگوں میں سرکار نے تلوار کیوں نکالی؟ سرکار پہ دندان مبارک شہید ہوئے, سرکار کا جسم مبارک زخمی ہوا طائف میں بھی احد میں بھی. سرکار کو تلوار نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسرائیل کو اشارہ کرتے, اسرائیل ان کی جان نکالنے تک. کیا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانتا؟ اگر سرکار اشارہ کرتے کہ ان کی جانیں ان کی روحیں قبض کرو تو کیا اسرائیل نہ کرتا؟ کچھ کر کے دکھایا جاتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا کہ یہ جادو ایسے ہوتا ہے. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کے اوپر کسی کی جرت نہیں ہے, کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ان کو چھو جائے. جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اہل بیت, اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہر رجس کو آپ سے دور رکھے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نجاست اور رجس اور تاریکی ان کے گھر کے قریب بھی آ جائے, ان کی اولاد کے قریب بھی آ جائے؟ یہ کچھ کر کے دکھایا جاتا ہے. سملرلی کربلا کی جنگ میں بھی یہ ہو سکتا تھا. روحانی طاقتوں سے یہ جنگ جیتی جا سکتی تھی. نہیں, روحانی طاقتیں نہیں اتاری جاتی ہیں. روحانی طاقتیں اس وقت اتاری جاتی ہیں جب شیطانی طاقتیں مخفی حملہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اگر سامنے سے حملہ ہوگا تو جواب بھی سامنے سے دیا جائے گا, باطن سے حملہ ہوگا تو جواب بھی باطن سے دیا جائے گا. بالکل ویسے ہی کہ جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ظاہری فوج ہے, ایک باطنی فوج ہے. ظاہری فوج وہ جو بدر میں لڑی, احد میں لڑی, خندق میں لڑی, آج تک وہ جہاد جاری ہے. اور دوسری باطنی فوج جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے اس کو عام کرتی گئی اور برائی سے لڑنے کی, ایک برائی کے لیے ایک فائر وال بناتی چلی گئی جو آج تک چل رہی ہے اولیاء اور ائمہ کی شکل میں. ایگزیکٹلی یہی سیکوینس ہے جادو کا. یہ لوسیفیرینز یا ڈیمنز یہ سارے یہ کہاں سے اشارے لیتے ہیں؟ یہ اشارے اسی ہورائزن سے لیتے ہیں, اسی چیز سے لیتے ہیں, اسی پورے ہورائزن کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو یہ کوڈ کرتے ہیں یا ڈی کوڈ کرتے ہیں, اس کو انہینس کرتے ہیں. اس کا نام جادو ہے سائنٹیفکلی. سائنس کی زبان یہ کہتی ہے. جیسے دنیا کا موسٹ پریکٹسڈ میجک آج بھی قبالہ ہے جو کہ زائنس میں بہت زیادہ مقبول ہے. اس کے علاوہ آج بھی یہ لیوسیفیرینز, ایلومیناٹیز, فری میسنری یہ آج بھی کر رہی ہے. اگر وہ شیطانی طاقتیں اس بات پہ قادر ہیں کہ وہ انرجی گریب کر سکیں سمبل سے, تو کیا روحانی طاقتیں اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ سمبل سے اور نمبر سے انرجی حاصل کر سکیں؟ یہ پوری کائنات میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ الفا نومیرکس جتنے بھی ہیں, یہ کلٹ سائنسز جتنی بھی ہیں, ہم کو اس سے اس لیے دور کیا جاتا ہے کہ ہم کہیں اپنے رینیسنس کے اوپر نہ چلے جائیں. ہم کہیں اپنے, وہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ کتابیں تیرے آبا کی, جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. کہ ہمیں تو کہتے ہیں یہ پڑھنا نہیں ہے, یہ نان کمرشل سبجیکٹ ہے, ہماری یونیورسٹی سے وہ سبجیکٹ ختم کر دیے گئے. ان کی یونیورسٹیوں میں وہی پڑھائے جاتے ہیں. ان کی یونیورسٹیوں میں آج بھی اپارٹس پڑھایا جاتا ہے, سائیکومیٹری پڑھائی جاتی ہے, کلٹ سائنسز پڑھائی جاتی ہیں. ہم جو اگلا سیگمنٹ ہوگا اس میں اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ تفصیل سے بات کریں گے کہ جادو ہوتا کیا اور اس کا کیسے کیا جاتا ہے, سائیکومیٹری, اپارٹس, اس کے اوپر ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. ابھی ہم جادو کی ہسٹری بات کریں. ڈیاناز لیک اگر آپ دیکھ لیں تو ڈیانا یا وینس یا جس کو ہم کہتے ہیں ڈیانا, اس کا ایک نام ہے, وہ جادو کی دیوی ہے. ڈیاناز لیک آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ میجیکل
جو ہے وہ لیک اور وہ چیزیں مانی جاتی ہیں، گولڈن روٹ، سنہری جھاڑیاں اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اس کے اندر گم ہو جاتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں ڈیاناز لیک ایک حقیقت ہے، گوگل پہ نیٹ پہ آپ سرچ کریں ڈیاناز لیک، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا۔ ہسٹری آف گولڈن روٹس ایک بہت بڑی کتاب ہے جادو کے اوپر لکھی گئی، وہ اگر آپ پڑھیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہسٹری آف گولڈن روٹس کہتی کیا ہے، کہاں سے آیا جادو۔ اور ایک بہت بڑا راز ہے، ایک بہت بڑا راز ہے، ڈیانا کا مجسمہ آج بھی دنیا میں بڑی آب و تاب سے موجود ہے، لیکن اس کا نام دوسرا ہے۔ آج بھی اسی ڈیانا کا، اسی میجک دیوی کا مجسمہ بہت آب و تاب کے ساتھ بہت بڑے سٹیچو کی شکل میں اس دنیا میں موجود ہے۔ یہ وہی سٹیچو آف لبرٹی ہے جو نیو یارک ہاربر پہ ہے۔ دس از دا سٹیچو آف ڈیانا۔ آج بھی فری میسنری اس سٹیچو سے اپنی انرجی گریب کرتی ہے، زمین کے وارٹیکس پوائنٹس کے اوپر اپنی عمارات بنائی ہوئی ہیں، وہاں سے انرجی گریب کرتے ہیں۔ آج بھی یہ بات ہے۔ اللہ کا عدد 66، 6 اور 6 12۔ They always claim to be a step ahead from the God۔ اللہ سے ایک قدم آگے، a step ahead from the God، یہ ان کا سلوگن ہے۔ وہ a step ahead from the God، اللہ سے ایک قدم آگے، 666 اللہ کا، 666 نمبر آف the beast، سیٹنک نمبر 666، الفا نومیرکس۔ کبھی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، پوری دنیا میں 13 کا نمبر کہتے ہیں منحوس ہوتا ہے، 13 کا نمبر منحوس ہوتا ہے، 12 کا نمبر اللہ، 12 کا نمبر اللہ، وہ 12 کا نمبر جو اللہ کا ہے وہ اتنا طاقتور، تو 13 یعنی a step ahead from the God، 13 نیگیٹیوٹی کا نمبر ہے۔ یہ الفا نومیرکس ہے۔ سورہ جن کی آخری آیت، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، احصا حصار کر دیا، کُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کا، عددا اعداد میں۔ لفظی ترجمہ اس کا بنتا ہے وَأَحْصَى ہم نے حصار کر دیا، كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کا، عددا اعداد میں، یعنی each and every single thing of the universe is noted and calculated within the numerics and the alpha numerics۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ظاہر کا باطن سے، زندگی کا موت سے، روشنی کا تاریکی سے، نومیرکس کا الفا نومیرکس سے۔ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو بہت بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا ہے۔ البرونی صرف میتھمیٹیشین نہیں تھا، عمر خیام صرف میتھمیٹیشین نہیں تھا، رازی صرف میتھمیٹیشین نہیں تھا۔ الگورتھم، الجبرا آج بھی دنیا میں، خوارزمی، پوری دنیا میں پریڈکشنز، پوری دنیا میں الفا نومیرکس کے اوپر عمر خیام، البرونی، ابن سینا، آپ یو جسٹ نیم دیم، جابر بن حیان، ابن الہیثم، ہمیں پڑھنے نہیں دیتے، ان کی یونیورسٹیز میں موجود ہے۔ وائی؟ دس از اے بگ کوشچن۔ وائی؟ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے مقام سے گر گئے ہیں۔ جب ہم اپنے مقام سے گرتے ہیں تو لوگ سر پہ پاؤں رکھ کے گزرتے ہیں۔ دس از اے کورس آف نیچر، دس از دی کورس آف نیچر۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ مکافات عمل ہے۔ جب آپ اپنے مقام سے گریں گے تو لوگ آپ کے اوپر پیر رکھ کے گزر جائیں گے۔ اپنے آپ کو سنبھالو۔ یہی رسول اللہ نے کہا تھا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ مولا کائنات نے کہا تھا کہ تمہاری بیماری تمہارے اندر ہے، تمہاری شفا بھی تمہارے اندر ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارا جسم ایک چھوٹا سا ہے، یہ چھوٹا سا جسم، اس کے اندر ایک پورا جہان پوشیدہ ہے۔ مولا علی نے کہا تھا کہ تم سمجھتے ہو تمہارا جسم چھوٹا سا ہے، اس کے اندر ایک پورا جہان پوشیدہ ہے۔ بلڈ سیلز کو دیکھ لیں اور یونیورس کو دیکھ لیں، پوری کائنات کو دیکھیں اور اپنے اندر کا کوئی ایک سیل دیکھ لیں، سملر ہے پوری کائنات کا۔ یہ مین ان دا بلیک میں کانسیپٹ وہی بالکل ہے کہ ایک ذرے میں پوری کائنات ہوا کرتی ہے۔ آج بھی میٹرکس تھیوری ایگزسٹ کرتی ہے، آج بھی میٹرکس تھیوری ویسے ہی ایگزسٹ کرتی ہے جیسے وہ فکشن اور فلم میں دکھائی دیتی ہے۔
آج بھی انسان کے اندر وہ بہت بڑے بڑے راز موجود ہیں، آج بھی صرف اپنے آپ کو پہچاننے کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ قلیل من علم کتاب، جن کے پاس تھوڑا سا علم ہے کتاب کا، ان کا معجزہ تو یہ ہے کہ وہ ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لے آتے ہیں ودن نو ٹائم۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ جو آصف بن برقیہ کا واقعہ، قلیل من علم کتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا علم۔ جس کے پاس کتاب ہے وہ کیا کرے گا؟ اور ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی۔ قرآن پاک کے بہت سارے معنی، کہیں ذکر ہے، کہیں فرقان ہے، کہیں خود قرآن ہے، کہیں کتاب ہے۔ ہر معنی کا اس کے سیاق و سباق کے حوالے سے علیحدہ 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 مطلب ہے۔ اب ایک لمبی بحث شروع ہو جائے گی، پھر کبھی اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے، پھر کبھی اس بات پہ بھی بات کریں گے کہ یہ ڈیمنز کے یہ چیزیں ہوتی کیا ہے، کیسے ہوتی ہیں، پھر کسی دن اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے جو زندہ کرتے تھے وہ کیسے کرتے تھے، کیا تھے۔ ایک ایک چیز کی سائنٹیفک ریزن ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سائنس کی کتاب قرآن پاک، بائبل میں اس کی چیزیں ملتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تصدیق کرتے ہیں ان سب کتابوں کی جو ہم نے اس سے پہلے نازل کی، توریت، زبور، انجیل، آج بائبل، قرآن، یہ اس سب کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے اندر بہت سی روٹس ایسی ہیں جو کامن ہیں۔ ہماری دشمنیاں اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بند کر دیا۔ علم، مولا کائنات نے کہا تھا کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ نے کہا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ کبھی غور سے دیکھیے گا، چین کہاں عرب، کہاں چین۔ میں لفظی معنوں کی بات کر رہا ہوں، اس کے اور بہت سے اس حدیث کے معنی ہیں، لیکن ایک معنی ہے چائنا۔ تو کیا چائنا میں دین تھا؟ کیا چائنا میں فقہ تھی؟ کیا چائنا میں اسلام پڑھایا جاتا تھا؟ نہیں۔ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم چائنا تھی۔ اس وقت ٹیکنالوجی وہاں تھی، اس وقت پوری دنیا کا لٹریچر وہاں تھا۔ رسالت مآب نے کہا تھا ٹیکنالوجی سیکھو، پڑھو پڑھو پڑھو۔ سر سید احمد خان نے کہا تھا یہ علی گڑھ یونیورسٹی بناؤ، پڑھو پڑھو پڑھو۔ نالج، کتاب کا مطلب ہے پڑھانا۔ رسول اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے مدینہ علم۔ یہ مدینہ علم کی خیرات باب العلم کے دروازے پہ جا کے اپنی ذات پہ جھاڑو دیے بغیر نہیں ملتا۔ باب مدینہ العلم پہ جا کے اپنی ذات میں اپنی نیگیٹیوٹیز کو ضائع کرنے کا نام ہے۔ اپنے آپ کو سمجھیں، what you are، سیلف ایکچولائزیشن، سیلف ویژولائزیشن، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، سارا اسلام صرف اسی کے گرد ہے۔ اگر آپ اس لیول پہ آ جائیں گے، نہ جادو ہوگا، نہ اسیب ہوگا، نہ ٹونا ہوگا۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں، جنات نے آپ کو سجدہ کیا ہے، یہ جنات کا پلانٹ تھا۔ اس پلانٹ میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے انویڈرز بنا کے دیا، آپ کو مقام دے کے یہاں بھیجا ہے۔ اب اشرف المخلوقات کی جب وہ اپنے آپ سے گرتا ہے تو یہ کیا ہو گیا کہ جن حاوی ہو گیا؟ ہاؤ کم؟ وہ ادنا مخلوق ہے، وہ اعلیٰ مخلوق کے اوپر حاوی کیسے ہو گئی؟ کیونکہ اعلیٰ مخلوق کمزور ہو گئی۔ یہ جادو کی ہسٹری ہے، یہ ڈیاناز لیک کی بات ہم نے کی، یہ اور بہت سے، یہ ایسا ٹاپک ہے کہ یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس کے اوپر بات کرتے جائیں تو یہ بہت سارے ٹاپکس ہیں، یہ اٹس این اوشن، اس کے اوپر بات کرتے جائیں گے تو ختم نہیں ہوگی۔ لیکن ہم جو ہسٹری کے بارے میں، کہاں سے ہوتا کیا ہے، اس کی ماہیت کے بارے میں ہم نے یہاں پہ جو ناظرین آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے، اس گفتگو کے بارے میں بھی ہمیں آپ کی آراء درکار ہے۔ ہمارے چینل کا نام اور نمبر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجیے۔ نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم آپ سے یہ بات کریں گے کہ جادو کے اثرات کیا ہیں اور جادو فیل کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔